ایک ایسی فلم جس نے آتے ہی ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، دھرندھر۔ آج ہم اسی فلم پر ہونے والی بحث کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، جو ڈان امیجز میں حال ہی میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل پر مبنی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار تقسیم سرحد کے آر پار نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے اندر ہی ہو رہی ہے۔ یعنی اس فلم پر رائے صرف پاکستان اور انڈیا کے بیچ نہیں بلکہ خود پاکستانی اور انڈینز کے درمیان بھی بٹی ہوئی ہے۔ تو چلیے پہلے فلم کو سمجھتے ہیں۔ دھرندھر ایک فرضی انڈین سپائی تھرلر ہے جو کہانی کے مطابق 5 دسمبر 2025 کو ریلیز ہوئی۔ اس کی کہانی پاکستان کے مشہور لیاری گینگ وار کے واقعات سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ شروع سے ہی ایک متنازع موضوع بن گئی۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں کتابوں کا نچوڑ، وائرل موضوعات اور وہ خبریں جن پر بات ہونی چاہیے۔ پڑھنے والے ہم، سننے والے آپ۔ اب آتے ہیں اصل کشمکش کی طرف۔ پاکستان میں اس فلم کو لے کر کیا ماحول بنا؟ یہاں سے کہانی تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ پاکستانیوں نے فلم کو پروپیگنڈا تو مانا، لیکن ان کا رد عمل سیدھا سادہ نہیں تھا بلکہ کافی ملا جلا تھا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب تضاد تھا۔ بہت سے لوگ ایک طرف تو فلم کی ٹیکنیکل کوالٹی، اس کے ایکشن سین اور گانوں کی تعریف کر رہے تھے، اور وہی دوسری طرف اس کے سیاسی پیغام سے سخت ناراض بھی تھے۔ اسی ملی جلی کیفیت کو ایک کانٹینٹ کریئٹر بلال حسن نے بڑے زبردست الفاظ میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلم کی اداکاری اور ایکشن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے، اور مانا کہ فلم کی پروڈکشن کوالٹی بہت شاندار تھی۔ لیکن اسی سانس میں انہوں نے اس فلم کی دوسرے پہلو پر بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فلم واضح طور پر پروپیگنڈا ہے، لیکن یہ ایک نئے اور زیادہ ہوشیار قسم کا پروپیگنڈا ہے جو پاکستانی سیاستدانوں کی کرپشن کو اتنی حقیقت پسندی سے دکھاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتی ہے۔ اور یہ بحث صرف بلال حسن تک محدود نہیں تھی۔ پاکستان میں اس پر مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے بات کی۔ صحافی جویریہ صدیق نے فلم میں بلوچ ثقافت کی مثبت نمائندگی کی تعریف کی، تو وہیں مصنف منیب قادر نے اسے کیپٹل پی والا پروپیگنڈا قرار دیا۔ یہاں تک کہ سندھ حکومت نے بے نظیر بھٹو کی تصاویر کے استعمال پر باقاعدہ مذمت بھی کی۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری تنقید صرف پاکستان میں ہو رہی تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر انڈیا کے اندر سے بھی اہم آوازوں نے اس فلم کے ایجنڈے پر سوالات اٹھائے۔ انڈیا کی مشہور فلمی نقاد انوپما چوپڑا نے اس فلم کو ایک تھکا دینے والا تجربہ قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ فلم شدید قوم پرستی اور پاکستان مخالف بیانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ بات یہی نہیں رکی۔ ایک اور سینئر صحافی عارفہ خانم شروانی نے تو اس سے بھی سخت بات کہہ دی۔ انہوں نے فلم پر سنگھ پروپیگنڈا کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اگر ڈائریکٹر کو یہی کرنا ہے تو انہیں سیدھا جا کر سیاسی جماعت جوائن کر لینی چاہیے۔ تو ان تمام رد عمل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب شاید انڈین شائقین بھی سنیما میں جنگی جنون پر مبنی کہانیوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے، اور وہ اس پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فلم پروپیگنڈا کے پہلو سے اتنی مؤثر کیسے ہے؟ یہ کیسے تفریح کے ذریعے سیاسی پیغام پہنچاتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پروپیگنڈا فلم ہوتی کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ ایک ایسی فلم ہے جو انٹرٹینمنٹ یعنی ایکشن، ڈرامہ اور میوزک کی آڑ میں ایک خاص سیاسی سوچ یا کہانی کو پھیلاتی ہے۔ اس کا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں بلکہ دیکھنے والوں کی سوچ کو ایک خاص سمت میں موڑنا ہوتا ہے۔ اور دھرندھر کے معاملے میں یہی ہو رہا ہے۔ آرٹیکل کے مطابق اس فلم کی کامیابی اس کی ہائی پروڈکشن ویلیو اور شیر بلوچ جیسے ہٹ گانوں میں ہے۔ لوگ انٹرٹینمنٹ میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے چھپے پیغام پر سوال اٹھانا بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ پوری بحث ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے جو صرف اس ایک فلم سے کئی بڑھ کر ہے۔ بلال حسن کے نقطے پر واپس آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اصل تکلیف پروپیگنڈا سے نہیں ہوئی، اصل چبھن اس بات کی تھی کہ ان کے بچپن کی کہانی، لیاری گینگ وار کی کہانی کوئی اور سنا رہا تھا۔ یہ ان کی اپنی زمین کی کہانی تھی جسے کوئی دوسرا اپنے نظریے سے پیش کر رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان میں ایسی کہانیاں کیوں نہیں بنتی؟ آرٹیکل اس کی کچھ وجوہات بتاتا ہے۔ سیاستدانوں کو ناراض کرنے کا ڈر، حکومت کو برا دکھانے کا خوف، اور اسی وجہ سے ہماری انڈسٹری اکثر محفوظ اور روایتی موضوعات کا انتخاب کرتی ہے۔ تو آخر میں
دھرندھر کا یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے ایک بنیادی اور غور طلب سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی کہانیاں خود نہیں سنائیں گے تو پھر کون سنائے گا؟ اور کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری کہانیاں کوئی اور اپنے زاویے اور اپنے مقصد کے ساتھ دنیا کو سنائے؟ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔